محترم بزرگ و عزیز دوستوں، حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے آج جمعہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستے پر چلنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا انسانوں کے لیے فائدے کی چیز ہے اور کیا نقصان کی چیز ہے،
یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ جتنے نبی، انبیاء، رسول، پیغمبر آئے، ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو یہی بات بتلایا کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، یہ کرنے میں تمہارا نقصان ہے۔ تمام کے تمام نبیوں نے اپنی امت کو یہی بات بتلائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی ابتدا، یعنی جو سب سے پہلا نبی آیا اللہ کا اس روئے زمین پر، اس کا نام ہے آدم، کہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان تھے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت تھی، بس دو مخلوق تھی، ایک اللہ کی ذات تھی جو خالق ہے، اور ایک اللہ کے نوری فرشتوں کی ذات تھی جو نور سے بنایا گیا۔ تو نبی کا سلسلہ، پیغمبر اور رسول کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہے، اور اس سلسلے کو اللہ نے ختم کیا ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم اور ہمارے نبی کے بیچ میں تقریباً 1,24,000 حضرات انبیاء آئے، نبی، رسول اور پیغمبر آئے، مگر عجیب بات ہے اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، آپ کو کام آئے گی، بہت کام آئے گی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے پہلے والے جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 450 سال کے بعد ہمارے نبی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس دنیا میں 450 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ہمیں یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 جو نبی آئے وہ ایک علاقے کے لیے آئے۔ مثال کے طور پر کوئی نبی آئے تو خالی کرناٹک کے لیے، تمل ناڈو کے لیے نہیں، بہار کے لیے نہیں، یو پی کے لیے نہیں، بنگال کے لیے نہیں، گجرات کے لیے نہیں، بلکہ اس علاقے کے لیے اللہ نے الگ نبی کو بھیجا۔ تو جتنے نبی آئے ایک خاص قوم کے لیے آئے اور ایک علاقے کے لیے آئے، بس۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آئے؟ عراق میں آئے۔ تو آپ نے آج تک کسی مولانا سے تقریر میں یا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندوستان بھی آئے تھے؟ پڑھا آپ نے؟ یا حضرت ابراہیم کے شریعت کی تبلیغ ہندوستان میں کیا گیا، آپ نے سنا ہے کبھی؟ یا حضرت ابراہیم کے ماننے والے ان کے زمانے میں ہندوستان میں تھے، آپ نے سنا ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک علاقہ دے کر کے بھیجا گیا ہے. جیسے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے اندر علاقہ علاقہ بانٹ دیا جاتا ہے. بھائی گوری پالیا کا حلقہ آپ دیکھو گے، شیواجی نگر کا حلقہ آپ دیکھو گے، ٹینی روڈ کا حلقہ آپ دیکھو گے. بانٹتے یا نہیں بانٹتے؟ حالانکہ کام تو ایک ہی ہے سب، لیکن حلقہ بانٹا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر ان کا علاقہ بتایا کہ آپ کو ایران میں رہنا ہے، آپ کو عراق میں رہنا ہے، آپ کو مصر میں رہنا ہے، آپ کو افریقہ کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو امریکہ کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو چائنا کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو لندن کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو ازبکستان کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو ترکی کے لیے بھیج رہا ہوں. علاقے علاقے اللہ نے بانٹ دیے. وہ نبی اس علاقے سے باہر نہیں گیا. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. اور ان تمام نبیوں کو علاقہ چھوٹا دیا اور عمر لمبی لمبی دے دیا. 900 سال. کسی نبی کی عمر 900 سال، کسی نبی کی عمر 800 سال، کسی نبی کی عمر 600 سال، کسی نبی کی عمر 500 سال، کسی نبی کی عمر 1000 سال. حضرت نوح کی عمر 900 سال. علاقہ چھوٹا دیا، کام تھوڑا دیا اور عمر زیادہ دیا. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ، جب تمہارے نبی کا نمبر آیا، جب میرے نبی کا نمبر آیا، جب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر آیا، تو اللہ کا انداز دیکھو. میرا اللہ کہنے لگا، او امام الانبیاء، او آمنہ کے در یتیم، او حسنین کے نانا، او علی کے سسر جان، ابو بکر کے داماد، اماں عائشہ کے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک اسٹیٹ کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہوں. اب آپ کے رہتے ہوئے کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. ہندوستان کے نبی تم ہو، عربستان کے نبی تم ہو، افغانستان کے نبی تم ہو، ترکی کے نبی تم ہو. اور جہاں سورج ڈوب جاتا ہے وہاں سے لے کر آگے سمندر کے جانوروں کے نبی بھی تم ہو. ساری دنیا کے لیے آپ کو بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں. عرب سے لے کر عجم تک، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، پہاڑ کی بلندی سے لے کر سمندر کی گہرائی تک، میں نے آپ کو رسول بنایا، آپ کو پیغمبر نبی بنایا. اب ذرا خود کو نماز کے بعد باہر جا کر کے وزن کر کے دیکھ لینا کہ تم کس شان کی امت ہو اور تم کو کس شان کا نبی اللہ نے عطا فرمایا، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو. میرے نبی کو ساری دنیا کا رسول، پیغمبر اور راستہ بتانے والا، سیدھے راستے کی دعوت دینے والا بنا کر اللہ نے بھیجا. آج اس کی امت یعنی ہم سے، آپ سے اپنا گھر نہیں سنبھلنا ہے. ہمارا گھر ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، بے قابو ہو رہا ہے. نہ بیٹی سمجھ رہی ہے، نہ بیوی سمجھ رہی ہے، نہ بچہ سمجھ رہا ہے، نہ ماں سمجھ رہی ہے، نہ باپ سمجھ رہا ہے. تو پھر پوری دنیا کو ہم کیسے سمجھا لیں گے؟
چھوٹا چھوٹا علاقہ دیا. ان نبیوں کو 900 سال 800 سال 600 سال 500 سال کی عمر دے دیا، اور میرے نبی کو پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی. کس کی؟ پوری دنیا کی. تو عمر کتنا دیا؟ 63 سال. اور امت کو سمجھانے کے لیے جو عمر دیا اللہ نے وہ کتنا؟ 23 سال. بس 23 ہے. میرے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 60 ہے نا، 63 سال ہے نا. اور آپ کو نبوت ملی کب؟ 40 سال میں. تو 40 سال 63 سے 40 نکالو، اس لیے کہ 40 سے پہلے تو سمجھایا نہیں گیا نا. تو 63 سے 40 نکالو، بچا کتنا؟ 23. اور 23 سال کی تھوڑی سی مدت دی گئی اور کہا کیا؟ پوری دنیا کو سنبھال. ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے میرے نبی کو عمر ملی کتنی؟ فقط 23 سال. اچھا ایک بات، دوسری بات دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھانے کے لیے عمر 950 سال دے دیا. کتنا؟ 950 سال. تو 950 سال تک حضرت نوح نے سمجھایا. تو کلمہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ 80 لوگوں نے. کتنا؟ کتنے؟ 950 سال کی دعوت کا نتیجہ نکلا کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے. اور ہمارے نبی نے سمجھایا 23 سال. کہاں کہاں سمجھایا؟ ہندوستانیوں کو، پاکستانیوں کو، امریکیوں کو، ترکی والوں کو، عرب والوں کو، ایران والوں کو، عراق والے کو، اور ساری دنیا کو سمجھایا. تو 23 سال میں جب میرا نبی دنیا سے جا رہا تھا تو پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے ان گنت. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ جتنے نبی آئے علاقے کے لیے آئے، ایک ملک کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. ہمارا نبی ساری دنیا کے لیے آیا، ساری قوم کے لیے آیا، ساری مخلوق کے لیے آیا. یہاں تک کہ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے میرے محبوب آپ جنات کے نبی بھی ہو، آپ فرشتوں کے نبی بھی ہو. چرند پرند، ہوا پانی آگ پتھر، فرمایا یہ تمام کے تمام وہ ہیں جس کا نبی میں نے آپ کو بنایا. اسی لیے میرے نبی کو ہوا بھی پہچانتی تھی، میرے نبی کو پہاڑ کا پتھر بھی پہچانتا تھا، میرے نبی کو یہ درخت بھی پہچانتے تھے، میرے نبی کو یہ دریا سمندر کا پانی بھی پہچانتا تھا. ساری کائنات کا نبی اور سارے علاقے کا اور سارے مخلوق کا نبی اللہ نے میرے محبوب کو بنایا. جانور بھی پہچانتے تھے، بیل، ہاتھی، گھوڑا، چرند پرند. ایک مرتبہ آپ صحابہ کی جماعت کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے سفر میں. اچانک ایک ہرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی ہوئی آئی. صحابہ اور بھی تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، عثمان تھے، ابو ہریرہ تھے، تمام صحابہ تھے. کسی کے پاس نہیں گئی. کہاں آئی بھاگ کر؟ میرے نبی کے پاس. اور میرے نبی کے پاس آ کر اس نے اپنا منہ نبی کے کان میں لگایا اور آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگی.
اب بتاؤ یہ ہرن جانور نبی کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ ارے اگر نہیں پہچانتی تو عمر کے پاس چلی جاتی، ابو بکر کے پاس چلی جاتی، عثمان کے پاس چلی جاتی، مگر آئی کہاں؟ یتیم کے پاس آئی ہے، عبداللہ کے لاڈلے کے پاس آئی اور کان میں اپنا منہ لگا کر کچھ بولنے لگی۔ کیا بول رہی تھی؟ نہ ابو بکر کو سمجھ میں آیا، نہ عمر کو سمجھ میں آیا، نہ علی کو سمجھ میں آیا، نہ دوسرے صحابہ کو سمجھ میں آیا۔ آیا تو کس کو؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم یہیں رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اور آپ وہاں سے نکلے اور ایک کسان کے پاس گئے اور کسان سے جا کر کے کہا کہ یہ ہرن ہے، تم نے اس ہرن کے بچے کا شکار کر کے اور اس کے بچے کو قید میں رکھا ہے اور اس کا بچہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ مجھ سے وہی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر آنکھ سے آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ نبی کو جنگل کا جانور پہچانے اور میں بغیر پہچانے دنیا سے چلا جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچے کو آزاد بعد میں کروں گا، جہنم سے آزاد مجھے پہلے کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ جنگل کا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور پہچان لیا، لیکن اس نبی کی اس امت کو آج تک نبی سمجھ میں نہیں آیا، نبی کی داڑھی سمجھ میں نہیں آئی، نبی کا مسواک سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا لباس سمجھ میں نہیں آیا، نبی کی ٹوپی سمجھ میں نہیں آئی، نبی کا منہ دھونا سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا کھانا سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا سونا سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا پینا سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا بال سمجھ میں نہیں آیا، نبی کا چلنا سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیسی امت ہے؟ جانور کو سمجھ میں آ گیا نبی، ہم کو سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ نبی کی داڑھی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ جس دن سمجھ میں آ جائے، حجام کا ہاتھ بھی اگر تمہاری داڑھی تک پہنچے اس کا ہاتھ توڑ دو گے۔ میرے نبی کی سنت پہ ہاتھ کیوں لگاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے کاٹ کر پیخانے کے نالیوں میں پھینکوا دیتے ہو، شرم نہیں آتی ہے۔ جس دن نبی کا لباس سمجھ میں آ گیا، پورے مارکیٹ کے اندر تم کو جھبا شرعی کے علاوہ کہیں پینٹ شرٹ نظر نہیں آئے گا، صرف جھبا شرعی نظر آئے گا، یہ میرے نبی کا لباس ہے۔ جس دن نبی کی ٹوپی سمجھ میں آ گئی، اللہ کی قسم تمہارے سوتے ہوئے بھی سر سے ٹوپی نہیں اترے گی کہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جس دن نبی کا مسواک سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، گھروں سے برش اور ٹوتھ پیسٹ باہر پھینک دے، ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جس دن نبی کی نماز سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم ایک وقت کا کھانا بغیر نماز کے تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر تمہیں بستر پہ نیند نہیں آئے گی۔ آج سمجھ میں نہیں آیا۔ اذان سمجھ میں نہیں آئی نبی کی، جس دن یہ اذان سمجھ میں آ گئی، اذان کے وقت تم بات کرنا اپنے لیے حرام سمجھو گے کہ میرے لیے حرام ہے یہ، چاہے کوئی بھی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا، میں نرالا، میں پروردگار سب سے نرالا، اور میں نے جس کو آخری نبی بنایا میرا محمد سب سے نرالا۔
میرے محمد کی ہر چیز نرالی، اس کا لباس نرالا، اس کا کھانا نرالا، چلنا نرالا، پہننا نرالا۔ فرمایا اس کی ہر عادہ نرالی، چونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ کے یتیم کو بنایا ہے۔ آؤ مسلمانوں، تمہیں رب کا شکر ادا کرنا تھا کہ اتنے پیارے پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اتنے پیارے نبی کی غلام ہمیں بنایا۔ اتنا سا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں۔ اللہ نے ہم کو کتنا سورا، کتنا پیارا، کتنا اچھا، کتنا نرالا، کیسا نبی عطا فرمایا۔ لکھا ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی، چاہے وہ آدم ہو، شیس ہو، نوح ہو، داؤد ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، الیاس ہو، یوشع ہو، کوئی بھی ہو، عیسیٰ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، اسحاق ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، کوئی نبی ہو، میرے نبی سے پہلے ہر نبی پہ جنت کا داخلہ منع ہے۔ میرے نبی سے پہلے کوئی نبی جنت میں، بولو نا، نہیں جائے گا۔ اور آگے سنو گے، میرے نبی سے پہلے ہر نبی پر جنت حرام ہے۔ پہلے اللہ کہتا ہے پہلے آمنہ کا لاڈلا جائے گا، بعد میں سب جانا۔ اور آگے سنو جو نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو سب سے بعد میں آیا، مجھ سے پہلے سارے نبی پہ جنت حرام، اور میری امت سے پہلے ساری امت پر جنت کا داخلہ حرام۔ جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں چلا نہ جائے، آدم کی امت کو پرمیشن نہیں ہے جنت کی، یعقوب کی امت کو پرمیشن نہیں ہے، موسیٰ کی امت کو پرمیشن نہیں ہے، عیسیٰ کی امت کو پرمیشن نہیں ہے، ابراہیم کی امت کو پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ کہے گا جب تک میرا لاڈلا جنت میں نہ چلا جائے، سارے نبیوں کے لیے جنت کا داخلہ منع، اور جب تک میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت جنت میں نہ چلی جائے، ساری امت کے لیے جنت کا داخلہ منع۔ آئے کب ہو؟ ہم آئے کب؟ سب سے لاسٹ میں، سب سے بعد میں۔ اور جنت میں کب جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے۔ آدم کی امت بعد میں، نوح کی امت بعد میں، عیسیٰ کی امت بعد میں، داؤد کی امت بعد میں۔ سب سے پہلے کون امت جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب آگے سنو، میرے نبی سے پہلے کوئی انسان جنت میں نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے والا سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ میرا نبی۔ اور میرا نبی جنت میں کب جائے گا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ بار بار کہے گا اے محمد جائیے نا، آدم انتظار کر رہے ہیں، ابراہیم انتظار کر رہے ہیں، موسیٰ انتظار کر رہے ہیں، آپ جب تک نہیں جاؤ گے یہ لوگ کیسے جائیں گے؟ اللہ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، مگر میرا نبی سجدے میں سر رکھ کر کے صرف آنسو بہا رہا ہے، بس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ بار بار اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ایک کالی کملی والے سجدے سے سر اٹھائیے، جنت میں جائیے نا۔ نہ میرا نبی سجدے سے سر اٹھاتا ہے نہ جواب دیتا ہے، بس روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ایسے ہاتھ لگایا پیشانی پر نبی کے، فرمایا اے لاڈلے اٹھیے نا، کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جنت کا فیصلہ ہو گیا، کیوں نہیں جا رہے؟ سنو گے نبی نے جو جواب دیا ہے، اندازہ لگاؤ ہم کتنے نمک حرام لوگ ہیں۔
ہم کتنی بے وفا اور غدار امت ہیں کہ ہم سے بڑا غدار بھی کوئی ہوگا زمانے میں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے مولا میں کس طرح جنت میں چلا جاؤں جبکہ میرا ایک امتی جہنم میں جل رہا ہے؟ میری امت ہے جہنم میں جل رہا ہے، میرے پروردگار آپ کی مرضی، آپ جو چاہو کرو، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے جب تک ایک امت جہنم سے نکل نہ جائے میں جنت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فرمایا میری امت کو پہلے جہنم سے نکالو پھر میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں رہوں، میری امت آگ میں جلے یہ مجھے گوارا نہیں۔ کون ہے وہ امت؟ کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تم نے سوچا کہ ہم جیسے غداروں کے لیے پیغمبر سجدے میں پڑا اللہ کو منا رہا ہے اور تم کھلے عام نبی کی سنت کو اپنے پاؤں سے روندتے ہو؟ ذرا تو شرم کرنا چاہیے تھا۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ تھوڑی تو غیرت آنی چاہیے۔ میرے نبی نے کب کہا کہ پانی مت پیو؟ یہ کہا؟ میرے نبی نے یہ کہا کہ پانی مت پیو؟ میرے نبی نے یہ کہا تھا پانی پیو مگر بیٹھ کے پیو۔ بس بیٹھ کے پینے میں شرم آ رہی اور نبی کو ناراض کر رہا ہو، ان کی روح کو تڑپاتے ہو، کھڑے ہو کر پیتے ہو۔ میرے نبی نے کب کہا تھا چائے مت پیو؟ میرے نبی نے کہا تھا گدھے کی طرح مت پیو، انسان کی طرح بیٹھ کے پیو، یہی کہا تھا۔ میرے نبی نے کب کہا تھا کھانا مت کھاؤ؟ فرمایا کھاؤ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر مت کھاؤ، کھڑے ہو کر کھانا جانور کا کام ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، امت خیر ہو، میرے غلام ہو، تمہارے کھانے کی شان انداز الگ ہونا چاہیے، بیٹھ کے کھاؤ۔ اور یہ کرسی ٹیبل چیئر اور صوفے پر بیٹھ کر کھانے والوں اپنی کھوپڑی کا دروازہ کھولو اور میرے چیلنج کو قبول کرو، تم چاہے جتنی وکالت کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا چیلنج یہ ہے کہ 63 سال میرے نبی کی عمر ہے، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال، نبوت ملنے کے بعد 23 سال۔ میں تم کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا 63 سال میں، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے میدان جنگ میں ہو، چاہے میدان جہاد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، 63 سال میں میرے نبی کا چیئر پر بیٹھ کر کھانا ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ حاجی صاحب بحث کرتے ہیں، نمازی صاحب بحث کرتے ہیں، صدر صاحب وکالت کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، اجی مجبوری ہے، اجی فلانا ہے، اجی ڈھکانا، کاہے کی مجبوری؟ کون سی مجبوری؟ کمر میں درد ہو رہا ہے بس کھانے تک کے لیے، مسجد تک کے لیے، بینک کے لیے تو لائن میں 4 گھنٹے سے کھڑے ہو، کمر درد نہیں ہو رہا تھا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اگر اوپر بیٹھ کر کھانا ہے، صوفے پر بیٹھ کر کھانا چاہتے ہو، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن خدا کے رزق کو اپنے لیول میں رکھو۔ کہاں رکھو؟ اپنے لیول میں رکھو، اپنے برابر میں رکھو۔ مجبوری ہے، حد سے زیادہ مجبوری ہے، بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، ڈاکٹر نے، ایماندار ڈاکٹر نے، اچھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے زمین پہ نہیں بیٹھنا، آپ تکلیف بڑھ جائے گی، نقصان ہوگا، تو شریعت کہتی ہے یہ شوق نہیں ہے، مجبوری ہے، مجبوری میں آپ یہ کام کر سکتے۔ لیکن یہ ہوٹلوں میں
بازاروں میں آپ جا کر کے دیکھو، فیشن کے طور پہ نہیں کھا رہے نوجوان قسم کے لوگ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دوڑنے والا، بھاگنے والا، کھڑا ہو کر چائے پی رہا ہے، کھڑا ہو کر پانی پی رہا ہے، کھڑا ہو کر کھانا کھا رہا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں تم اتنے بے وفا ہو، ہوٹل میں ہم کو بھول گئے، بازار میں ہم کو بھول گئے، میں اتنا وفادار نبی ہوں کہ محشر میں بھی تم کو نہیں بھولا ہو۔ اور اللہ سے کہتا ہوں یہ میرا آخری امت جب تک جنت میں چلا جائے میں جانے والا نہیں۔ تو اپنی وفا دیکھ اور میری وفا دیکھ۔ ذرا سا خوشی ملی، تھوڑی سی خوشی ملی تو شادی کا رنگ بدل دیا۔ نبی کی بیٹی کی شادی بھول گئے، فاطمہ کا نکاح بھول گئے، علی کا نکاح بھول گئے، خدیجہ کا نکاح بھول گئے، سمیہ کا نکاح بھول گئے، صحابہ کا ذرا سی خوشی میں تم نے قرآن کو ٹھوکر مار دیا، حدیث کو ٹھوکر مار دیا، نبی کی سنت کو ٹھوکر مار دیا اور شیطان کو خوش کرنے لگے۔ تم کتنے بے وفا نکلے ہمارے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اعلان فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی لوگ اپنے بالوں کا ڈیزائن کروائیں گے۔ لوگ طرح طرح کا کٹین کروائیں گے، لوگ طرح طرح سے اپنے بالوں کو کٹوائیں گے۔ میرا بال بھول جائے گا، میرا گردا بھول جائے گا، جانوروں کے جیسی کٹین کروائے گا۔ آج حجام کی دکانوں پہ جاؤ اندازہ لگے گا۔ کیسے کیسے کٹنگ کروائے جا رہے ہیں، اور کروانے والا میاں بھائی اور کرنے والا بھی میاں بھائی۔ حجام کی دکان میں نبی کے بال بھول گئے، نبی کا چہرہ تمہیں یاد نہیں رہا۔ عالم آخرت میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، او گدھے کی طرح بال کے کٹنگ کروانے والوں اور جنگلی جانوروں کے جیسا کٹنگ کروانے والوں، تم وہ بے وفا امت ہو کہ تم کو پیغمبر قیامت کے دن بھی نہیں بھولا ہے۔ تم کتنے ٹھوکر مارو گے میرے نبی کے طریقے، کب تک؟ نبی کہتا ہے دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ کیسے کھاؤ؟ دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ یا رسول اللہ دسترخوان کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی دانہ دسترخوان پہ گر جائے تو فوراً اس کو اٹھا کر کھا لو۔ کیا کرو؟ کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کھانے کے ہر دانے میں برکت نہیں ہے۔ ایک پلیٹ چاول لیا، فرمایا پورے پلیٹ کے اندر برکت نہیں ہے، اللہ نے ایک چاول میں برکت رکھا ہے، پورے کھانے کی طاقت، پورے کھانے کا وٹامن، پورے کھانے کی برکت ایک دانے میں رکھا ہے۔ فرمایا جب کوئی دانہ گرے دسترخوان پہ فوراً اٹھا کر کھا لو، کیا پتا برکت والا دانہ وہی ہو۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں دسترخوان سے دشمنی ہو گئی نا، اور خدا نہ خواستہ دسترخوان پہ کوئی دانہ گر جائے تو اٹھا کر کھاتا کون ہے؟ تو آج ہماری صحت کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صحت کتنی اچھی ہے الحمدللہ۔ شام کو چنگا اور صبح کو ختم، دوپہر کو دوڑ رہا ہے، رات کو سویا تو اٹھا نہیں۔ یہ حالت ہماری صحت کا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت کھاؤ، اور فرمایا کہ یقیناً کھاؤ، اس لیے کہ یہ نبیوں کا کھانا ہے۔ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، اب تو بول دو، کم سے کم گوشت کا نام آ گیا۔ نبیوں کا کھانا ہے۔ کس کا ہے؟ 1,24,000 نبیوں نے
سب سے زیادہ گوشت کھایا ہے۔ یہ دال سبزی بھاجی ٹھیک ہے اپنی جگہ، سب اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کے اندر طاقت ہے، لیکن تمام کھانوں کا سردار اور تمام کھانوں کا بادشاہ اللہ پاک نے گوشت کو بنایا ہے۔ کس کو؟ گوشت کو بنایا ہے۔ آدم سے لے کر میرے نبی تک ہر نبی کا کھانا اور ان کے ماننے والوں کا کھانا کیا ہے؟ گوشت ہے۔ آپ فضائل اعمال سنتے ہو نا، پڑھتے ہو نا، ایک جگہ بھی آپ نے سنا ہے وہاں فضائل اعمال میں کہ صحابہ کرام سفر میں نکلے، راستے میں بھوک لگا تو آلو بیگن ٹماٹر کا کھٹا بنا کر کے چاول میں ملا کر کے کھا لیا؟ سنا آپ نے؟ کہیں لکھا ہے؟ ارے بولو نا، کہیں لکھا ہے؟ ہر جگہ کیا لکھا ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، اونٹ کو ذبح کیا اور گوشت کو بھونا اور کھا لیا۔ یہی سنا ہے نا؟ پتہ چلا کہ صحابہ کا پسندیدہ کھانا بھی گوشت ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو تمام نبیوں کا اور تمام نبیوں کی قوم کا سب سے پسندیدہ اور خود میرے نبی کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہوتا تھا؟ گوشت۔ اور آگے سنو گے، حدیث میں آتا ہے کہ جانور کے گوشت میں سب سے زیادہ میرے نبی کو جو گوشت پسند تھا وہ شانے کا گوشت تھا۔ کون سا؟ ارے بولو نا، شانے کا۔ شانہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ آگے کا جو جانور کا حصہ ہوتا ہے، اس کے گھٹنے سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو شانہ کہتے ہیں، اور پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے پیچھے کے پاؤں کے اوپر کا اس کو ران کہتے ہیں۔ تو یہ گوشت میرے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی مہمان نوازی میں جتنے مہمان نبی کے دسترخوان پر آئے، جتنے مہمان آئے، جتنے مہمان، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، زکریا، یحییٰ، جتنے نبی، کسی نبی نے اپنے مہمان کو گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھلایا۔ پتہ چلا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی گوشت کے ذریعے کرنا، چاہے آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ تو میرے نبی نے کیا کہا کہ جب گوشت کھاؤ تو اس کی ہڈی کو پھینکا مت کرو، بلکہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا نبی جب تک ہڈی کو چوس نہیں لیتا خوب اچھی طرح، اس وقت تک ہڈی پھینکتا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ خالی گوشت کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ ہڈی کو چوسنا بھی سنت ہے۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ کم سے کم دسترخوان کی اس سنت کو کون ادا کر رہا ہے؟ اور اگر اپنے گھر میں کوئی کر بھی لے تو شادی محل کے اندر تو اپنی ناک کے خلاف سمجھتا ہے، ہڈی چوسیں گے، توبہ توبہ توبہ، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہی کہتے ہیں۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ اتنا نرالا نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا اچھا نبی، اتنا وفادار نبی ہے جو قیامت کے دن تمہیں نہیں بھولا۔ تم دنیا کی زندگی میں اس نبی کو بھول گئے، مسجد میں بھولے، دسترخوان پہ بھولا، بستر پہ بھولے، سفر میں بھولے، ہر جگہ بھول گئے، ہوٹل میں بھول گئے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت اس ملک ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت جب پورے ہندوستان پہ انگریز کی حکومت ہو گئی، انگریز کی طاقت ہو گئی، لال قلعہ پر انگریزوں کا جھنڈا لہرانے لگا، اس زمانے میں انگریز کے ایک فوجی محکمے کے اندر عبد الغفار نام کا ایک فوجی تھا جس کی اتنی بڑی بڑی داڑھی، اتنی بڑی بڑی۔ جب انگریز کا مکمل قبضہ ہو گیا
تو انگریز نے عبدالغفار کو بلایا اور کہا کہ دو بات میں سے ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی، یا تو اپنی داڑھی کو کٹواؤ کہ میری حکومت میں فوجیوں کا داڑھی رکھنا منع ہے، اور یا اپنی نوکری چھوڑو۔ جانتے ہو عبدالغفار نے جیب سے قلم نکالا اور ایک پرچے پہ لکھا کہ وہ انگریزوں کان کھول کر کے سن لو، نبی کی اس سنت پر تمہاری کروڑوں نوکریوں کو میں اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں۔ استعفیٰ دیا، نکل گئے وہاں سے۔ عجیب اتفاق ہے، خدا کی قسم، رات کو جو سوئے انتقال کر گئے عبدالغفار، نوکری داڑھی کی وجہ کر چھوڑ کر۔ جب صبح انتقال ہو گیا، جانتے ہو اس وقت عرب کا بادشاہ فیصل تھا، شاہ فیصل، اس کے بعد آیا شاہ فہد، اب اس کے بعد یہ بیٹھا ہوا ہے جو انگریزوں کے ہاتھ کے کھلونے کی طرح کھیل رہے ہیں۔ شاہ فیصل مکہ المکرمہ میں سویا ہے، اور شاہ فیصل کے خواب میں میرا نبی آیا اور کہنے لگا، شاہ فیصل آرام سے سوئے ہو، میرے لاڈلے کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے کے اندر تمہاری شرکت ضروری ہے، جلدی جاؤ کہ میرا لاڈلا آ رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کون لاڈلا تھا؟ عبدالغفار تھا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ سنتوں کو زندہ کرنے پر انعام دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے آخری میں میرا محبوب آیا، مگر اللہ کا سب سے محبوب بنا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں باہر ہر جگہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔